خدا یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج پروگرام نور سحر میں ایک بہت اہم معاشرتی ایشو ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خدا کا کلام ہزاروں سال پہلے سے ان ساری باتوں کو جانتا ہے اور وہ جانتا تھا کہ میرے لوگ کس طرح کے ہیں اور وہ کیا کام کریں گے اور انہیں کس طرح کی پریشانیاں لاحق ہوں گی اور ان کا حل کیا ہوگا۔ میرے تمام بھائی بہن بیٹے بیٹیاں جو اس کلام کو سن رہے ہیں، میں ہر روز امثال کی کتاب میں سے ایک آیت کو لے کے آپ کے سامنے آتا ہوں تاکہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ یہ سیکھ سکیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ بطور مسیحی، بطور ایک انسان، ہم نے کس طرح سے اپنے ارد گرد کے لوگوں، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، نوسر بازوں، دھوکہ بازوں، شریر اور صادق، ان سب کے ساتھ ہم نے کیسے رہنا ہے۔ اور یہ ہمارے روزمرہ کی باتیں ہیں اور یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے ان سب کو سیکھیں۔ یہ پیغام ان تمام بچوں کے لیے ہوتے ہیں جو اپنے اسکولوں میں، کالجز میں یا یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان تمام بھائیوں دوستوں کے لیے ہوتا ہے جو کوئی نوکری کرتے ہیں یا اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور ان تمام بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے لیے ہوتا ہے جو گھروں میں رہتی ہیں، اپنے خاندان کا نظم و نسق چلاتی ہیں اور ارد گرد کے اڑوس پڑوس میں رہنے والی خواتین کے ساتھ وہ بات چیت کرتی ہیں، لین دین کرتی ہیں، تو انہیں کس طرح سے اس معاشرہ میں رہنا چاہیے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ کیا سکھاتا ہے کہ ہم کیسے کلام کے مطابق معاشرے میں رہ سکتے ہیں۔ ایک معاشرتی برائی جو تقریباً 60 سے 70% لوگوں میں ہے، اس سے متعلق آج ہم سیکھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں امثال کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 3 آیت۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تو کچھ اور ہے، لیکن آیت کے درمیان میں سے میں اس کو پڑھوں گا۔ لکھا ہے، چونکہ تو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے، اب یہ کر کہ اپنے آپ کو بچا لے، جا خاکسار بن کر اپنے پڑوسی سے اصرار کر۔ لیکن یہ آیت ایک حصہ ہے اور وہ آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 ہے۔ میں نے یہ حصہ اس لیے پہلے پڑھا کہ ہر کوئی جو بھی کسی کا ضامن ہوتا ہے وہ پھنستا ہے۔ تو آئیے ذرا پہلے حصے کو دیکھیں۔ اس میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے، اگر تو اپنے پڑوسی کا ضامن ہوا ہے، اگر تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانہ کا ذمہ دار ہوا ہے، تو اپنے ہی منہ کی باتوں میں پھنسا، تو اپنے ہی منہ کی باتوں سے پکڑا گیا۔ یہ ہے نتیجہ اس شخص کا جو کسی کا ضامن ہوتا ہے، گارنٹر ہوتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے۔ اور آج کل یہ گارنٹی دینے والا،
ضمانت دینے والا کام تو عام ہے، لیکن ہم یہ بھی سوچیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے خدا نے سلیمان نبی کے ذریعہ اس وقت لوگوں کو یہ سکھایا، اور ہم بھی اسی میں اب شامل ہو گئے۔ اتنے ہزار سال بعد بھی ضمانت، گواہی اور کسی کو کوئی چیز دینا اور اس کی ذمہ داری کسی اور نے اٹھانا، یہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ اسی کے متعلق ہے۔ یہ گارنٹی دینا، ضمانت دینا، یہ نئی بات نہیں، یہ سلمان بادشاہ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اور لکھا ہے امثال 6 باب اس کی پہلی آیت میں، اے میرے بیٹے، وہ تنبیہ کر رہا ہے ہم سب کو، اور تنبیہ کر رہا ہے کہ اس خاندان کو جس کا کوئی سربراہ باپ ہے اور باپ ہو، اور وہ اپنے بیٹوں کو تنبیہ کرے، ان کو نصیحت کرے کہ اے میرے بیٹے، اگر تو اپنے پڑوسی کا ضامن ہوا ہے، اگر تو اپنے پڑوسی کا، اپنے ساتھ والے شخص کا، وہ چاہے گھر کے ساتھ والے گھر میں رہنے والا ہے، وہ چاہے نوکری میں ساتھ کولیگ آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہے، چاہے وہ آپ کے اسکول میں، آپ کے کالج میں جو اسٹوڈنٹ لائف گزارے ہیں ان کے ساتھ کا کوئی اسٹوڈنٹ ساتھی ہے، یا میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ والے گھر میں رہنے والی کوئی ان کی سہیلی ہے، ان کے جاننے والی کوئی عورت ہے، ان سب کے لیے ہے، ان سب کے لیے ہے کہ اگر تو کسی کا ضامن ہوا ہے، اگر تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانہ کا ذمہ دار ہوا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنے سے مراد ہے کہ تو نے کسی نے ہاتھ ملا کر، ہاں جی ہاتھ ملایا اس کے ساتھ کہ جی بتائیں جی آپ اس کی گارنٹی دیتے ہیں، اس کی ضمانت دیتے ہیں، تو آپ نے کہا جی بالکل جناب میں وعدہ کرتا ہوں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے یا ضمانت لینے والے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہنا کہ جی بالکل جناب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر یہ شخص فلاں تاریخ تک پیسے نہ دے گا تو اس کے پیسے میں دوں گا۔ اچھا، یہ جو ساری ضمانت کی بات ہے، ضمانت دینے اور لینے کا جو عمل ہے، یہ اعتماد اور محبت، یہ 2 چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ضمانت جو دیتا ہے اس کو جس کی ضمانت دے رہا ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اس سے اس کو انس ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک رشتہ استوار ہوتا ہے، تب وہ جا کے اگلا سٹیپ لیتا ہے، اس کے لحاظ میں، اس کا شرم کرتے ہوئے کہ میرا یہ دوست ہے، میرا یہ بھائی ہے، میرا یہ کزن ہے، میرا یہ رشتہ دار ہے۔ تو اس صورت میں آ کے 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ اس سے محبت کرتا ہے، دوسرا اس کو اس پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ دونوں چیزیں بڑی اہم اور دونوں چیزیں خدا کی نظر میں بڑی پاک اور سنجیدہ ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے خدا محبت ہے، پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ محبت سب سے افضل ہے۔ ایک شخص کسی بھی شخص سے، رشتہ دار سے، دوست سے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ساتھ اس سے یہ ایمان اور اعتماد ہوتا ہے کہ کیونکہ ضمانت میں اس شخص نے، وہ شخص ہی ہر چیز کو دینے کا ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ جو ضمانت دینے والا ہے وہ کیئر ٹیکر ہے، نگران ہے۔ جیسے کوئی حکومت چلتی ہے تو ایک بادشاہ چلا جاتا ہے، پھر نگران حکومت آتی ہے جو اس کو چلاتی ہے، بالکل اسی طرح سے وہ نگران ہوتا ہے اس کی لی ہوئی چیز سے۔ فرض کریں ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک بھینس لے لی،
ایک موٹر سائیکل لے لیا، ایک مکان لے لیا، ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز ایک شخص نے لی، اس نے کہا جی کہ میں یہ جو چیز میں نے بھینس لی ہے، یا میں نے موٹر سائیکل لیا ہے، یا میں نے مکان لیا، یہ میں نے آپ کو مثال پیش کرنے کے لیے تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ضمانت کسی میں بھی لی جا سکتی ہے، کسی بندے کسی مجرم کی بھی ضمانت دی جا سکتی ہے، لیکن میں نے مادی چیزیں جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو اگر وہ کہتا ہے جی کہ یہ میں نے بائک لے لی ہے، یا میں نے مکان کا سمجھیں، چلیں اس کو ہم لے لیتے ہیں کہ میں نے ایک مکان لیا ہے، اس کی قیمت ہے 40 لاکھ، اور وہ شخص کہتا ہے جی کہ میں 10 لاکھ آج آپ کو دیتا ہوں، باقی 30 لاکھ جو ہے وہ میں آج سے 2 ماہ کے بعد آپ کو دے دوں گا۔ اچھا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو اس کا قبضہ دیتے ہیں، مکان میں آپ آ جائیں، اس میں رہنا شروع کر دیں، لیکن ہمیں بتائیں کہ اگر آپ نے وہ بقیہ 30 لاکھ نہ دیا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اب جو ذمہ داری ہے وہ ایک ضمانت ہے۔ اچھا، ضمانت اس کے لیے وہ کہیں گے جی ہمیں بتائیں، کوئی اپنا بینک اکاؤنٹ کا چیک دے دیں، ہمیں کوئی اسٹامپ لکھ کے دے دیں، ہمیں کوئی ایسا بندہ دے دیں جو آپ کی جگہ پہ با اثر ہو، اور جتنی قیمت آپ نے دینی ہے اس کے پاس اتنی رقم ہو، اور وہ جب ہم اس سے مطالبہ کریں آپ کی رقم نہ دینے کی صورت میں تو وہ ہمیں دے سکیں۔ تو وہ شخص جو درمیانی آتا ہے، سیلر اور بائر کے درمیان میں جو آتا ہے شخص، وہ گارنٹر جو آتا ہے وہ پھر ضامن ہوتا ہے، وہ پھر لے کے آتا ہے جی کہ یہ میرا کزن ہے، میرے چاچو کا بیٹا ہے، پھپھو کا ہے، ماموں کا ہے، میرا دوست ہے، تو وہ 30 لاکھ جو بقیہ ہیں میں آپ کو 2 ماہ کے بعد دوں گا، اگر میں نہ دوں تو آپ اس سے لینے کے مجاز ہوں گے۔ وہ بندہ جو درمیانی ہے وہ ایک محبت دکھاتا ہے، اور اسے اعتماد ہوتا ہے کہ یہ شخص جو میرا کزن ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، اگر یہ مکان پلاٹ لے رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جس سے بیچ کے، یا اس کے پاس کوئی رقم آنے والی ہوگی، کوئی بھی چیز کہیں سے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے یہ سودا مکان کا کیا، اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے اس پہ اعتماد اور اس پہ ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ 2 ماہ سے پہلے اس کی رقم پوری کر لے گا، تو وہ حامی بھر لیتا ہے، جی ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ جب حامی بھرتے ہیں تو پھر وہ ایگریمنٹ کے طور پہ کچھ لکھ بھی لیتے ہیں، اور ویسے ایک دوسرے سے جو ہاتھ ملاتے ہیں جیسے وعدہ کیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی، بات پکی ہوگی، پھر وہ ہاتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے جی اب جو بھی ہوگا ہم ان سے پیسے لیں گے، اگر یہ نہ دے سکے تو پھر پیسے جو ہیں وہ آپ دیں گے۔ اب جو درمیانی ہے، بیچنے والے اور لینے والے کے درمیان میں، وہ آ گیا ضامن، اور وہ آ کے پھنس جاتا ہے، اور کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تو کبھی کسی کی ضمانت نہ دے۔ اگر کلام کہتا ہے تو ہمیں اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ چونکہ تو تیسری آیت میں 6 باب کی، چونکہ تو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے، وہ کر کے بندہ پھنس جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اب وہ ریلیکس ہو گیا، جو بائر تھا، جو خریدنے والا تھا، وہ تو ریلیکس ہو گیا، اسے پتہ ہے میں نہیں دوں گا پیسے تو یہ دے دے گا، کیونکہ صاحب توفیق، صاحب حیثیت وہی کسی کا ضمانت ہوتا ہے، اور ضمانت لینے والا بھی اس کو ضامن قرار دیتا ہے یا قبول کرتا ہے جو اس رقم کو دینے کا مجاز ہو، یا اس کے پاس اتنی اہلیت ہو
کیونکہ کسی اس سے غریب بندے سے وہ ضمانت تو نہیں لے سکتا، اسے پتہ یہ تو خود غریب ہے، اس نے اس کی کیا ضمانت دینی ہے، اسے تو پیسے چاہیے، تو اس لیے وہ اس سے زیادہ پیسے والے بندے کو ضامن بناتا ہے۔ تو پھر وہ تو جو بائر ہوتا ہے، خریدنے والا، وہ تو ریلیکس ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے 10 لاکھ دے دیا، باقی 30 لاکھ دینے ہیں آہستہ آہستہ آ جائیں گے، دے دوں گا، نہ دیں گے تو میرا ضامن جو ہے وہ تو میرا یہ بھائی ہے، میرا رشتہ دار، یہ کزن ہے، یہ دے دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ 30 لاکھ دے دے، اس کو پھر میں آہستہ آہستہ چاہے 5 لاکھ ایک ماہ کا یہ کر کے دے دوں گا۔ وہ ایکچولی اصل میں جو خریدار ہوتا ہے ضامن کو درمیان میں ڈال کے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ سکون میں پھر ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب جو بھی ہوگا پیسے یہ دے گا اور اس کے پیسے آہستہ آہستہ میں دے دوں گا، وہ جو انسٹالمنٹ بنا لوں گا، کوئی قسطیں بنا لوں گا، اسے کبھی دے دیے کبھی نہ دوں گا۔ تو اس لیے کلام نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ تو پھنس جائے، تو نت نئی بیماریوں میں پکڑا جائے، کیونکہ جو ضامن ہوگا پیسے تو وہ دے گا، اور پیسے وہ ایسے دے گا کہ وہ پیسے دے گا اور جس چیز کے وہ پیسے دے گا وہ اس کے استعمال میں بھی نہیں ہوگی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چیز اس کے استعمال میں بھی نہیں ہوگی، استعمال کوئی اور کرے گا، پیسے ضامن دے گا۔ اگر ضامن بھی پیسے نہیں دے گا تو پھر اس پہ کارروائی ہوگی، اور پولیس یا جو بھی کوئی ادارہ جس کو وہ درخواست دے گا کہ میرے ساتھ جو مالک ہوگا، جو بیچنے والا ہوگا کہ انہوں نے دھوکہ کیا، مجھے انہوں نے اتنے رقم دی، اتنے رقم جو تھی اس کا میرے ساتھ انہوں نے عہد کیا اور ابھی نہیں دی، وہ پہلی رقم جو دی ہوتی ہے وہ بھی جائے گی، اور جو ضمانتی ہوتا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے کلام نے ہزاروں سال پہلے ہمیں تنبیہ کر دی، ہمیں آگاہ کر دیا، ہمیں وارن کر دیا کہ تو کسی کا ضامن نہ ہونا، چونکہ تو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے۔ جب ضامن ہو جائے گا تو اس کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے، پھر تو کہیں نہیں جا سکتا، ایک اور ضامن کہیں جا نہیں سکتا۔ اس پہ نظر رکھے گا جو سیلر ہوگا، جس نے پیسے لینے ہوں گے، جو بیچ رہا ہوگا کوئی بھی چیز، وہ اس پہ نظر رکھے گا۔ اب اس میں ایک اور چیز بتا دوں، یہ تو میں نے جو بیان کر دیا وہ چیزوں کے سیل کرنے اور اسے خریدنے پہ کر دیا، اس میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی مجرم ہے، کسی نے کسی کی چوری کی ہے، اس میں بھی ضمانت مانگتے ہیں، جی اسے کہیں کہ ہماری چیزیں واپس کر دے، ہمیں قیمت دے دے ہماری چیزوں کی، اگر اس نے بیچ دی ہیں کہیں پھر آگے وہ کھو چکی ہیں تو اس کے لیے بھی ضمانت لیتے ہیں، جی کون ضمانت اس کا دے گا کہ یہ چیزیں واپس بندہ کرے گا، نہیں کرے گا تو ہم کس سے لیں گے۔ تو یہ صرف اس میں ضامن والے کام میں بائر سیلر ہی نہیں آتا، خریدار اور بیچنے والا نہیں آتا، یہ ضمانت کئی قسم کے کاموں میں آتی ہیں۔ ہم اکثر اپنی جو مسیحی فیملیاں ہیں، خاندان ہیں، یا ویسے بھی اپنے ملک میں معاشرتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جب کسی گھر میں جاتی ہیں تو کسی بھی ناچاکی کی وجہ سے وہاں پہ بھی ان کی اگر درمیان میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے، تو اس صورت میں بھی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں، وہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ ضمانت دیں، کسی گھر کے کسی فرد کی، کسی پھپھے کی، کسی چاچے کی، کسی تائے کی، کسی پھوپھی کی، کسی شخص کی ضمانت دیں جو یہ گارنٹی دے کہ آج کے بعد یہ دونوں میاں بیوی نہ لڑیں گے اور آج کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، اور ہماری بیٹی ناراض ہو کے ہمارے گھر نہیں آئے گی، ضمانت دیں۔ تو یہ ضامن والی جو بات ہے، کیونکہ میں نے وہ پہلے صرف ایک مثال دی تھی سمجھانے کے لیے کہ ضامن جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے، اور میں نے سیلر اور بائر کی بات کر دی کہ مکان بیچنے والے اور خریدنے والے اور درمیان میں ان کے ضامن کی، لیکن ضمانت اب مطلب آپ لوگ سننے والے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ صرف سیلر اور بائر کے درمیان ضمانت چلتی ہے، ایسا نہیں، بڑے کاموں میں جو ہے وہ ضامن جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑوں میں
ضمانت لی جا سکتی ہے، کسی چوری میں ضمانت لی جا سکتی ہے، کسی بھی معاملے میں ضمانت لی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ ایک کھلا اور وسیع ایشو ہے جس میں کہیں پہ بھی کسی بھی بندے کو کہا جا سکتا ہے جی آپ اس کی گواہی دے دیں، آپ اس کی ضمانت دے دیں تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیز ہے تو لکھا ہوا ہے تو کبھی کسی کا بھی ضامن نہ ہو۔ اگر اب یہ کر اور اپنے آپ کو بچا لے کہ تو ایسا کر ضامن نہ ہو اور اپنے آپ کو بچا لے، جا خاک سار بن کر اپنے پڑوسی سے اصرار کر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہی دیے ہوئے پیسے لینے کے لیے یا اپنی ضمانت جو وہ شخص محبت میں اور ایک ایمان اور اعتماد میں کسی کی گارنٹی یا اس کی ضمانت دیتا ہے، اگر وہ بندہ پیسے اس وقت پہ نہیں دیتا، اگر وہ اس وقت پہ عمل نہیں کرتا، تو پھر ضامن جو ہوتا ہے سارا جو گہراؤ اور جو سارا جو اس کو کھینچا تانی ہوتی ہے وہ ضامن کی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کی چیز اس کے ضامن کے استعمال میں بھی نہیں ہوتی، پیسہ بھی اس کا گیا ہوتا ہے، اور وہ در در کے دھکے کھاتا ہے اور بار بار اس شخص کے پاس جاتا ہے جس کی اس نے ضمانت دی ہوتی ہے۔ اور اس لیے لکھا ہے کہ جا خاک سار بن۔ پہلے تو وہ اس کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، وہ ایک عزت دار شخص جانا جاتا ہے، اور اس کے اس عزت دار اس کے رتبے کو دیکھتے ہوئے اس کی ضمانت قبول کی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ ضمانت دے دیتا ہے اور جس کی ضمانت دیتا ہے اگر وہ اس کو کچھ نہیں دیتا اور اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، تو پھر وہ خاک سار، یعنی پہلے تو وہ بڑے شملے والا اور بڑا اونچے رتبے والا بندہ ہوتا ہے، پھر وہ مٹی کی مانند، خاک کی مانند بن کر، نرم مزاج، حلیم بن کر، وہ جس کی اس نے ضمانت دی ہوتی ہے اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے کہ بھائی آ مجھے پیسے دے دے یا ان کو پیسے دے دے، میں اگلی جو پارٹی ہے اس کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہوں۔ تو اس لیے لکھا ہوا ہے کہ جا خاک سار بن کر اپنے پڑوسی سے اصرار کر۔ پھر اس سے خاک سار، وہ جو تیرا ٹیکا ہے، وہ جو تیرا جاہ و جلال ہے، وہ جو تیرا روب ہے، وہ جو تیری عمارت ہے، وہ جاتی رہے گی، اور تو پھر خاک سار، عاجز، ایک فقیر، ایک غریب شخص بن کے جا، اور اسے بار بار یہ کہہ کہ بھئی مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میری عزت کو پامال نہ کر، اور تیری مہربانی، جس بات پہ ہم ایگری ہوئے تھے، جس محبت اور جس اعتماد میں نے تیری ضمانت دی تھی، تو اس بات پر قائم رہ اور اس بات کو مکمل کر۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ اگر تو کسی کو کچھ دے تو اس سے پھر واپس نہ لے، کیونکہ اگر اسی طرح کا سسٹم ہوا تو پھر وہ بندہ جس نے پیسے دیے ہوں گے، قرض دیا ہوگا، کسی کو ویسے پیسے دیے ہوں گے، وہ اس کے پیچھے پیچھے ادھار دیا ہوگا، پیچھے پیچھے رہے گا جی دے دیں۔ اگر اس نے 1 لاکھ لیا ہے تو کبھی 10,000 دے دے گا، کبھی 5,000 دے دے گا۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتا، اور کوئی ہے جو راست باز اور صادق ہو اور خوف خدا اپنے دل میں رکھے تو وہ ان ساری باتوں پر عمل کرے، وگرنہ کوئی بھی ہے، آپ اس قسم کا اقدام اٹھائیں، اس قسم کا قدم اٹھائیں کہ اسے قرض دیں یا ادھار دیں، تو دیکھ لیں کہ میرا انجام کیا ہوگا اور کیا یہ بندہ خدا کا بندہ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ میں نے الفاظ تو کہہ دیے خدا کا بندہ ہے، خدا کے لوگ جو ہیں ان کو ضمانتوں والی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو اس قسم کے معاملات نہیں ہوتے کہ وہ لوگوں کی ضمانتیں دیں۔ ان کا ضامن، ان کا حامی و ناصر ان کا خدا ہوتا ہے، اور وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ وہ اپنی اوقات سے، اپنی ضروریات سے بڑھ کے کسی چیز کو مانگتے ہی نہیں،
وہ ہر حال میں خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور آج کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ خدا کے لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کسی کے چنگل میں نہ پھنسیں، کسی کے ضامن نہ ہوں، اور ہر ایک چیز سے بچ کے رہیں۔ میں اس کو ختم کرنے لگا تھا، لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے میری پہلی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، آئندہ بھی دیکھیں گے۔ میں صرف ایک آیت کو لے کے اس پہ بات کرتا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا۔ اگر میں نے کچھ لکھا ہو تو میں بار بار نیچے سر کروں، میں پڑھوں، اس طرح سے دیکھوں، اپنے ہنٹس دیکھوں۔ میں نے نہ کوئی ہنٹس دیا ہوتا ہے، نہ میں نے کچھ نیچے لکھا ہوتا ہے۔ صرف ایک آیت جو میں نے جس کی تلاوت کرنی ہوتی ہے وہ میں نے صرف وہ لکھی ہوتی ہے، اور اس کو میں دیکھ کے پڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ غور کر لیں، میرا آئی کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ سامنے کیمرے میں ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں بھی ہیں وہ خداوند مجھے دیتا ہے، اور جو کچھ اوپر سے آتا ہے میں وہی آپ کو ڈیلیور کر دیتا ہوں۔ کوئی بنی بنائی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ جو اس سے ریلیونٹ باتیں آتی ہیں وہ میرے ذہن میں خدا ڈالتا ہے اور میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ایک بڑی بابرکت بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ ابھی مجھے اس حوالے سے ایک بات یاد آئی۔ میرے ایک جاننے والے تھے، میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ خدا کے خادم ہیں، خدمت کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ یہ ضامن والا معاملہ ہوا، اور ابھی مجھے ایک دم سے وہ یاد آئے تو میں نے کہا میں آپ کو بیان کر دوں۔ مختلف طرح کے ایپ موبائل پہ چل رہے تھے قرض دینے کے حوالہ سے۔ ان کے ایک ساتھ والے گھر میں پڑوسی نے ان سے قرض لیا۔ قرض لینے کے بعد ان کا بندہ ایک آیا، اس نے آ کے ان سے کہا جی کہ یہ آپ ایگریمنٹ سائن کر دیں، اور ساتھ آپ ایک ضامن لگائیں جو آپ کا پڑوسی ہو یا گلی محلے کا کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی ہو جائے۔ اچھا، انہوں نے جی ان کا دروازہ ناک کیا، انہوں نے کہا جی اس طرح سے کر کے یہ تھوڑے سے میں پیسے لینے لگا ہوں، اور برائے مہربانی آپ اگر ضمانت دے دیں میں چند دنوں میں یہ واپس کر دوں گا۔ اب وہ وہیں پہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں باتیں جو میں نے کہیں کہ وہ کسی کی محبت میں ہوتا ہے یا اس کے اعتماد میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ ان کے پڑوسی تھے اور انہیں ان سے انس بھی تھے۔ انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں آپ کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے ان پہ اعتماد یہ کیا کہ ٹھیک ہے دے دیں گے، کوئی ایسا ایشو نہیں، پیسے دے دیں گے۔ انہوں نے ضمانت دے دی۔ ضمانت ایسی دی کہ ساتھ انہیں شناختی کارڈ نمبر دیا، اور ساتھ انہوں نے اپنا موبائل نمبر بھی، انہوں نے جو کمپنی تھی جو قرض دینے والے تھے ان کی ریکوائرمنٹ تھی، انہوں نے موبائل نمبر بھی لے لیا۔ اب ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم تھا، وہ جو ان کے پڑوسی تھے وہ کرائے پہ تھے، اور اگلے ہی مہینے وہ پیسے تو انہیں مل گئے، اگلے ہی مہینے وہ سارے سوئے ہوئے تھے۔ رات کو انہوں نے اپنا سامان جو ہے وہ لوڈ کیا، اور وہ اس کالونی سے، ٹاؤن سے، علاقے سے غائب ہو گئے۔ اس پر وہ جو پادری صاحب تھے انہوں نے کوئی ایسا ذہن میں نہ سوچا، انہوں نے کہا تھوڑی سی رقم ہے، کوئی بات نہیں، اگر چلے بھی گئے ہیں تو ضامن میں ہوا ہوں دے دوں گا۔ وہ بھول گئے۔ اب ان کا سسٹم یہ تھا، وہ جو قرض دینے والا ایپ تھا، وہ کمپنی تھی، ایسوسی ایشن تھی، وہ مائکرو فائنانس تھی، جو بھی تھی، کہ وہ دنوں کے حساب سے پرسنٹیج جو تھی اس پہ جو جرمانہ رکھتے تھے وہ دنوں کے حساب سے لگاتے تھے۔ جب وہ تاریخ گزر گئی، جب انہوں نے پیسے دینے کا
ارادہ کیا تھا تو ایک بار انہوں نے فون کیا، ان کا فون بند تھا، پھر اس پاسٹر صاحب کو انہوں نے فون کیا جی کہ آپ ضامن ہوئے تھے تو ان کے پیسے دے دیں۔ انہوں نے کہا جی دے دیں گے، اتنے تو پیسے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں دے دوں گا، وہ ہماری گلی سے ہی چلے گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہیں، لیکن دے دیں گے۔ اچھا وہ خاموش رہے، تو وہ بھی جان بوجھ کے خاموش رہے۔ 1 ماہ کے بعد پھر انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا جی انہوں نے 10,000 لیا ہوا تھا، لیکن ان کا جرمانہ بڑھا کے وہ 40,000 ہو گیا، 30,000 اوپر ہو گیا۔ تو وہ بڑے حیران، انہوں نے کہا جی وہ تو 10,000 تھا، تو اتنی جلدی وہ چھلانگے لگاتے ہوئے جو ان کا جرمانہ ہے وہ کس ریشو سے، کس پرسنٹیج سے آپ نے بڑھایا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پرسنٹیج ہے، ہم پر ڈے کے حساب سے اس پہ جو ہے جرمانہ کرتے ہیں، تو یہ 40,000 بن گئے ہیں۔ اچھا اب کیونکہ وہ ضامن تھے، انہوں نے ان سے کوئی بارگیننگ کرنے کی کوشش کی کہ چلیں جی جناب 10,000 نہیں، وہ خود بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا جی آپ ضامن ہوئے، ہم اس بات کو نہیں جانتے، اور آپ ضامن ہوئے ہیں، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، آپ دیں گے۔ وہ ان کی باتوں میں ہی، کیونکہ وہ تو باتیں تھی، وہ کوئی ریٹن کام نہیں تھا، نہ انہوں نے دیا تھا، انہوں نے 1 ڈیڑھ ماہ اور گزار دیا، وہ کافی کچھ 60-70 ہزار انہوں نے کر دیا۔ اب انہوں نے اپنی بائک جو تھی وہ بیچ کے انہیں پیسے دیے، وہ بھی آدھے، وہ جو ٹوٹل بنے تھا اس کا آدھے پیسے بنے، پھر وہ آدھے اسی طرح سے تھے، اس پہ پھر وہ انٹرسٹ لگا رہے تھے، وہ ایسا انٹرسٹ جو انہوں نے کسٹمر سے لینا تھا، انہوں نے قرض لینے والے سے لینا تھا، وہ بڑھتے جا رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے انکار کر دیا، جی میں پیسے نہیں دوں گا، جو کرنا ہے آپ نے کر لیں۔ انہوں نے پھر کیا کیا، ان کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس تھی، ایسا سسٹم تھا، انہوں نے ان کا موبائل نمبر تو پاسٹر صاحب کو ان کے پاس تھا، انہوں نے کوئی ایسا سسٹم کیا کہ ان کے موبائل نمبر سے جتنے بھی ان کے کانٹیکٹس تھے ان کو انہوں نے اپنے پاس لے لیا۔ موبائل پاسٹر صاحب کے پاس تھا، لیکن ان کے پاس صرف ان کا فون نمبر تھا جس پہ وہ بات کرتے تھے، لیکن کوئی ایسا سسٹم کیا انہوں نے، ان کے سارے کانٹیکٹس جو ہیں وہ سارے ان کے پاس چلے گئے۔ اب انہوں نے فردن ان کے سسرال میں، ان کے ننیحال میں، ان کے ددیحال میں، ساتھ کے پاسٹرز کو، ہر ایک بندے کو فون کر کے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ انہوں نے ہمارے پیسے دینے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں، ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، یہ خدا کے خادم ہیں۔ تو یہ ضامن کا لفظ وہ استعمال نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا جی انہوں نے پیسے لیے ہیں۔ اچھا وہ سارے جتنے رشتہ دار تھے ان سب میں بھی وہ بدنام ہوئے، صرف ایک ضمانت دینے کی وجہ سے۔ وہ جب بھی کسی کو بھی ان کے رشتہ دار کو بتاتے تو وہ یہ نہ بتاتے کہ پاسٹر صاحب جو تھے وہ ضامن ہوئے تھے، وہ ضامن کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں کہ ہمارے پیسے ہمیں واپس کریں۔ تو یہ سارا مسئلہ ان کے ساتھ ہوا، اور ان کے رشتہ داروں نے ان کے لیے پیسے اکٹھے کیے اور اس کمپنی کو دیے، اور اس طرح سے ان کی جان جو تھی وہ وہاں سے ان کی جان چھوٹی۔ تو یہ سارا کام ضامن ہونے کی وجہ سے ہوا، اور وہ پڑوسی کے ضامن ہوئے، اور وہ بیگانہ کے ضامن ہوئے، کیونکہ وہ اس کو نہیں جانتے تھے۔ اگر ان کو جانتے ہوتے تو ان کے گھر میں پہنچ جاتے، ان کے کسی بھائی کو ملتے، ان کے کسی رشتہ دار کو ملتے، تو وہ ان کے لیے بیگانہ تھے، اور بیگانے کی ضمانت دینے کا انہیں یہ صلہ ملا کہ وہ اپنی کلیسیا میں، اپنے رشتہ داروں میں، ہر ایک جگہ پر وہ بدنام ہوئے، اور ہر ایک کو پتہ چلا کہ انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں، جبکہ پیسے انہوں نے نہیں، وہ کسی کے ضامن ہوئے تھے۔ تو خداوند ہمیں آج کے اس کلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم کبھی بھی کسی بیگانے یا اپنے کے ضامن نہ ہوں، کیونکہ ضامن جو ہوتا ہے وہی یہ سمجھے کہ وہی پیسے دینے والا ہوتا ہے، اور خدا کا کلام بھی ہمیں اس سے منع کر رہا ہے۔ تو کیونکہ ہم ہر روز ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی بڑے پیار کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ
ہمیں اس چنگل میں پھنسا سکتا ہے اور ہمیں ہماری ضمانت کہیں پہ بھی دینے کے لیے ہمیں تیار کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے شریر اور اس طرح کے شر سے بچنا چاہیے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے ہر روز کہ خداوند ہماری عزت کو، ہمارے وقار کو محفوظ رکھیں، اور ہم جس حالت میں خدا سے پیار کرتے ہیں اسی طرح سے اسے پیار کریں، اور اس ضمانت دینے والی جو لت ہے یا ضمانت دینے والی جو بات ہے، اس سے ہم بچے رہیں۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے بڑی برکت دے، آمین۔